بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا برکت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ سے بری ہونے کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ ٹھہرنا، رکنا۔ اعتکاف کرنے والا شخص ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد حضرات مسجد میں ٹھہریں گے، اور جو عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ جو اپنے لیے خاص جگہ منتخب کرتی ہے اس کے اندر ٹھہرے گی، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو اعتکاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں اگر موقع ملے تو ضرور اپنی زندگی کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے اندر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک خندق کی مسافت جو ہے وہ زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اگر موقع ملے تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے ان تمام اعمال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں گویا کہ جو اس نے خود کی ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ اعتکاف کرنے والا شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ بندہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اعتکاف کے اندر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نفلی نماز ادا کرتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، تو گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس کے لیے ان تمام اعمال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اعتکاف سے پہلے وہ باہر کیا کرتا تھا، جیسے کہ کسی جنازے میں شریک ہوتا تھا، یا کسی بیمار کی عیادت کرتا تھا، یا کسی غریب کی مدد کرتا تھا۔ تو ایسے جو اعمال وہ پہلے کیا کرتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس اعتکاف کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ اس کو وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں کہ جو پہلے وہ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پا لینا، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ آخری عشرے کے اندر طاق راتیں ہیں، طاق راتوں کے اندر آدمی کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے اندر مصروف رکھیں، اللہ کے ذکر کے اندر لگائے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، نفلی نماز پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔